إنا إذا لفي ضلال وسعر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ قمر آیت نمبر 23 اور 24 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 27 میں سے۔ اب یہاں سے چونکہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کا اثبات ہو رہا ہے، تو اس میں بیچ میں واقعات کہ قوموں پر کس طرح عذاب آیا اور کیسے وہ ہلاکت کا شکار بنے۔ تو یہاں سے فرمایا کذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود نے، انہوں نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ یعنی ڈرانے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جب انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے جھٹلایا اور کہنے لگے ہم میں ایک بندے کی ہم اتباع کریں، اس وقت تو ہم بہت گمراہی میں ہوں گے۔ تو فرمایا کذبت ثمود بالنذر، اور جھٹلایا قوم ثمود نے بالنذر، ڈرانے والوں کو۔ فقالوا، انہوں نے کہا ابشرا منا واحدا، ہم کسی ایک بندے کی، ہم میں سے، ابشرا منا واحدا، ہم میں ایک بندے کی، نتبعہ، جس کی ہم اتباع کریں، انا اذا لفی ضلال وسعر، بے شک ہم تو اس وقت فی ضلال، گمراہی میں ہوں گے، وسعر، اور بڑی دیوانگی میں ہوں گے، بہت دیوانے ہوں گے جو، ٹھیک ہے نا، ایک بشر ہم میں سے۔ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، آیا ہمارے درمیان میں اس ایک بندے پر ذکر نازل کی گئی ہے، اس پر نصیحت اتری ہے۔ جیسے کہتے ہیں اے ہن اساں نظر نہیں آئے، ٹھیک ہے نا، اتنے بندے نہیں نظر آئے، یہ ایک بندہ، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، آیا اس ایک پر ہمارے درمیان ذکر اتری ہے، نصیحت اتری ہے، بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ کذاب جھوٹا ہے، اشر اور شرارت کرنے والا ہے، یا اشر کا دوسرا معنی شر پھیلانے والا ہے، یا بل ہوا کذاب اشر، اترانے والا ہے، بڑائی کرنے والا ہے، سارے معنی ٹھیک ہے، اترانے والا، بڑائی کرنے والا، یا اشر کا معنی ہے شرارت کرنے والا یا شر پھیلانے والا، یہ اس قسم کے الفاظ کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا سیعلمون غدا، ان قریب یہ کل جان لیں گے، من الکذاب الاشر، کہ کون جھوٹا ہے، عاشر اور شرارت کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، یہ تو میرے نبیوں کے متعلق ہی کہتے ہیں نا، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون کیا ہے، جھوٹا ہے اور شرارت کرنے والا ہے۔ انا مرسل الناقۃ، بے شک ہم بھیجنے والے اونٹنی کو، ٹھیک ہے، یہ صالح علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے اونٹنی، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس پتھر سے اگر چٹان سے اونٹنی پیدا ہو جائے تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے معجزتاً اس پتھر سے اونٹنی نکال دی، اور 10 ماہ کی گابن اونٹنی تھی، ٹھیک ہے نا، بچہ پیدا کرنے کی پوزیشن میں تھی بس۔ تو جب پیدا ہوئی تو قوم پھر گئی، اور انہوں نے وہ ان کے مسئلے کو نہیں مانا، مسئلہ توحید کا پھر بھی انکار کیا۔ پھر مسئلہ یہ بنا کہ انہوں نے کہا یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اسے چھوڑ دو، بس اسے کچھ نہ کہو، یہ چرتی رہے، پانی پیتی رہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ اونٹنی پورا پانی پی جاتی تھی جب جانوروں کا، ٹھیک ہے نا، اس لیے انہوں نے باری مقرر کی تھی کہ ایک دن باقی جانور پانی پئیں گے اور قوم کے جانور، اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ اس لیے انہوں نے چند جو ہے نا وہ غنڈے تھے، ان کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ اس کو کیا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ تو قوم نے مشورہ کر کے باہمی مشورے سے ایک بندے کو آگے بڑھایا اور اس نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، پھر باقی قوم بھی اس میں شامل ہوئی۔ عذاب سارے قوم پہ اس لیے آیا کہ اس گناہ پہ سارے قوم کا مشورہ تھا اور سارے اس پہ راضی تھے۔ یہ میں نے پس منظر بیان کیا۔ تو فرمایا انا مرسل الناقۃ،
بے شک ہم بھیجنے والے اونٹنی کو فتنۃ لہم ان کے لیے آزمائش ہے، فرتقبہم پس ان کا انتظار کرو، واستبر اور ڈٹا رہے، ونبئہم ان الماء اور انہیں خبر دیں کہ بے شک پانی قسمت بینہم ان کے درمیان تقسیم ہے، کل شرب محتضر فرمایا ہر پانی کی باری حاضر کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، کل شرب محتضر ہر پانی، یا دوسرا معنی با محاورہ کل شرب محتضر فرمایا ہر ایک کے لیے پانی کی باری پر حاضر ہونا ہے، جو اس کی باری ہے نا، تو ایک باری اونٹنی کی ہے اور دوسرے دن جو ہے نا وہ باری کس کی ہے، قوم کی، اس کے جانوروں کی ہے۔ فرمایا کل شرب محتضر ہر پانی، ہر ایک کے لیے پانی کی باری پر حاضر ہونا ہے۔ فنادوا صاحبہم پس انہوں نے آواز دی صاحبہم اپنے ساتھی کو، جو اونڈے تھے نا وہ جمع ہوئے اور ایک ساتھی کو آواز دی آ جائیں میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا، فنادوا صاحبہم انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی، فتعاطا پس اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، فتعاطا کہتے ہیں ہاتھ آگے بڑھانے کو یا ہاتھ اٹھانے کو، تو فرمایا فتعاطا اس نے ہاتھ بڑھایا یا ہاتھ اٹھانے لگا، فعقرا اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ ڈالا، ٹھیک ہے نا، قوم نے مشورہ کیا اور یہ بندہ آگے بڑھا، اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ اللہ فرماتے ہیں کس طرح ہوا میرا عذاب ونذر اور میرا ڈرانا، کس طرح ہوا، ٹھیک ہے نا، عذاب اور ڈراوا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پہ ایک آواز بھیج دی، ایک آواز بھیجی، ٹھیک ہے نا، تیز، فَكَانُوا پس ہو گئے وہ كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ یعنی اس طرح ہوئے، یعنی باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہوئے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی آپ نے باغات دیکھے ہوں گے نا، انگور کے باغات ہو یا امرود کے ہو یا جو بھی ہو، تو لوگ باڑ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، خیر چاچا، باڑ لگاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا، تو باڑ میں اس میں لکڑ ایسے ڈنڈے کھڑے کر دیتے ہیں اور ان ڈنڈوں کے درمیان میں کچھ چھوٹے چھوٹے پھر اس میں وہ کانٹے وغیرہ یا لگا دیتے ہیں، لیکن اگر اس باڑ میں کوئی سوراخ ہو جائے، کوئی پرانا سال ایک گزر جائے تو پھر اس پہ بندہ راستہ بنا لیتے ہیں، وہ جو راستہ بنتا ہے پھر بیڑ بکری جا آ کے اس پہ گائے بیل، ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی جو لکڑ ہوتے ہیں نیچے چورا چورا بن جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کس طرح بنے، فرمایا ان پہ میں نے ایک چیخ کو بھیجا، فکانو پس ہو گئیں یہ کحشیم المحتضر ایک باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے، یعنی وہ جو لکڑ کے چورے ہوتے ہیں نا نیچے اس کی طرح بن گئے۔ قرآن کے الفاظ دیکھیں، اتنا مشکل ترجمہ ہے جی، تفصیل اتنا آسان ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، انبیاء کے واقعات بار بار، لیکن ترجمہ لفظی بہت مشکل ہے۔ تو فرمایا فکانو پس ہو گئے یہ کحشیم المحتضر ایک باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ حشیم چورا چورا کو کہ نبی علیہ السلام کے جد امجد ایک ہاشم بھی ہے، بنو ہاشم، اس کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چوری بنا کر لوگوں کو کھلایا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، لِلذِّکْرِ نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یہ نصیحت بڑی باتیں نہیں ہے۔ کذبت قوم لوط بالنذر جھٹلایا قوم لوط نے بالنذر ڈرانے والوں کو، انہوں نے بھی انبیاء کو، انا ارسلنا علیہم حاسبا ہم نے ان پر بھیجا، حاسبا پتھریلی ہوا ہم نے بھیجی، پتھریلی، ٹھیک ہے نا، سنگبار ہوا، الا آل لوط مگر آل لوط نجیناہم بسحر ہم نے سحری کے وقت ان کو نجات دی ہے، صرف وہ جو لوط علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، سحری کے وقت ہم نے انہیں بچایا، نعمتاً من عندنا یہ نعمت ہے ہماری طرف سے، کذالک نجزی من شکر اسی طرح ہم بدلے دیتے ہیں من شکر جو شکر گزار بنتے ہیں، وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا اور نبی نے ان کو ڈرایا بطشتنا ہماری پکڑ سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ انہوں نے شک کیا بالنذر ڈرانے والوں کا، یا انہوں نے شک کیا بالنذر ڈراوے میں،
انہوں نے شک کیا جب انہیں ڈرایا گیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور قوم لوط نے لوط علیہ السلام کو ورغلایا عن ضیفہ، ان کے مہمانوں کے بارے میں۔ یہ راودوہ لفظ دوسری جگہ بھی سورہ یوسف میں بھی، کہ زلیخا نے حضرت یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی، تو یہاں پر بھی انہوں نے بہت درجے کوشش کی، کیونکہ فرشتے حضرت لوط کے پاس آئے تھے، اور یہ قومی لوط جو ہے یہ بدکاری بدپیلی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، مرد کے ساتھ۔ تو وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے، تو یہ حضرت لوط کو ورغلانے کے چکر میں حد کر دی انہوں نے کہ یہ مہمان کسی طرح یہ ہمارے حوالے کر دے۔ انہیں تو نہیں پتہ تھا یہ فرشتے، لیکن جب زیادہ انہوں نے تنگ کرنے کی کوشش کی تو ایک فرشتہ جو ہے نا اس نے حقیقی اس میں آ کے ایک پر زمین پہ جو ہے نا مارا، اور یہ ایسے ہو گئے کہ جیسے تئی یہاں پر نہیں، ٹھیک ہے نا، جو لوگ آئے تھے ادھر۔ تو فرمایا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور انہوں نے راودوہ مطالبہ کیا، عن ضیفہ، ان کے مہمانوں کا، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے مٹا دیا ان کی آنکھوں کو، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، پس چکو میرا عذاب، وَنُذُرْ، اور میرا ڈرانا، ٹھیک ہے نا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، البتہ تحقیق آ گیا ان کے پاس صبح سویرے ٹھہرنے والا عذاب، ٹھہرنے والا عذاب صبح سویرے ان کے پاس آ گیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، پس چکو میرا عذاب، وَنُذُرِ، اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، آسان بنایا، ٹھیک ہے، بار بار یہ لفظ آتا ہے، دیکھیں نا کتنے مرتبہ۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، مشکلیاں گلاں یہ تساں کی سمجھ نہیں آ، بلکہ ابھی تو یہ باتیں ختم ہوئی، کہتے تھے جس نے 14 علوم نہیں حاصل کیے وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ نہیں سکتا ہے۔ یہ انہوں نے عوام کو قرآن سے دور رکھنے کے لیے، کہ عوام کو اگر قرآن کا پتہ چلے گا تو پھر ہمارا کیا بنے گا، اس لیے تو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی نصیحت والا کیا حاصل کرے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ تحقیق آئے آل فرعون کے پاس، النذر، ڈرانے والے۔ دیکھیں ہر نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، فرعون کے پاس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، کلھا، سب کے سب کو، فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، ہم نے انہیں پکڑا، اخذ عزیز مقتدر، اللہ فرماتے ہیں پکڑنا عزیز مقتدر، پکڑنا زبردست قدرت والے ذات کا، پکڑنا زبردست قدرت والے کا۔ اکفارکم خیر من اولئکم، اب دیکھیں پچھلی قوموں کا ذکر فرمایا، اب یہ تو مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے نا، تو اللہ نے فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم، اے مکے والو تمہارے یہ کفار مشرک، خیر من اولئکم، ان سے کہیں بہتر تو نہیں ہے۔ یہ جو پچھلے قوموں کو میں نے تباہ و برباد چورا کیا، تو یہ مشرکین مکہ کوئی ان سے بہتر ہے کہ انہیں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم، تمہارے یہ کافر بہتر ہیں ان سے، ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے برات کا اعلان ہے صحیفوں میں، تم کیا سمجھو کہ تمہارے لیے کوئی لکت ہے کہ نہیں، انہیں نہیں تباہ و برباد کیا جائے گا، یہ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو میں بھی اسی طرح برباد کروں گا جیسے میں نے گزشتہ قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں نحن جمیع، ہم جتا ہے، ہم جماعت ہے، منتصر، بدلہ لینے والے، یا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں، ہم بدلہ لینے پر قادر ہیں۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب اللہ فرماتے ہیں شکست دی جائے گی جتھوں کو، جماعتوں کو، ان قریب جماعتوں کو شکست دی جائے گی، ویولون الدبر، اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اب یہ صورت مکی ہے نا، مکے میں اتری ہے، اور جنگیں جو لڑی گئی ہے وہ تو مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد لڑی گئی ہے، جنگ بدر پہلی جنگ ہوئی، اس کے بعد احد ہوئی، پھر اس کے بعد یہ حنین، خندق، سارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ آیت نبی علیہ السلام پڑھتے تھے تو میں انتہائی حیران ہوتا تھا، کہ کیونکہ اس وقت تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ اللہ فرماتے ہیں ان قریب جتوں کو شکست دی جائے گی، جماعتوں کو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوتا تھا
کہ یہ دن کب آئے گا نا، جب ہجرت ہوئی اور ہجرت کا دوسرا سال ہے اور غزوہ بدر کے میدان میں 70 مشرکین اوپر نیچے مردار پڑے تھے، کہتے اس وقت نبی علیہ السلام کی زبان پہ یہ آیت جاری ہو، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ، ان قریب جماعتوں کو شکست دی جائے گی، وَيُوَلُّونَ الدُّبُورَ، اور پیٹ پیر کر بھاگنے لگ جائیں گے۔ فرماتے میں نے کہا اللہ اکبر، مالک نے کئی سالوں پہلے جو پیشن گوئی دی تھی آج وہ سچ ثابت ہوئی، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر۔ آگے فرمایا بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کا ٹھکانہ ہے، والساعۃ، اور قیامت ادہا و امر، زیادہ سخت ہے، و امر، اور زیادہ کڑوی ہے، قیامت زیادہ ادہا سخت ہے اور کڑوی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال و سعر، بے شک مجرمین جو ہے فی ضلال، گمراہی میں ہوں گے، و سعر، اور مجرمین جو ہے فی ضلال و سعر، آگ میں، پاگل ہیں، فی ضلال، گمراہی میں، وسعر، اور دیوانے پاگل ہے، یوم یسحبون فی النار، جس دن انہیں گھسیٹا جائے گا آگ میں، علی وجوہہم، چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر، ان سے کہا جائے گا چکو مس سقر، جہنم کے عذاب کو، چکو پھر جہنم کے عذاب کو، انہیں یہ بھی ساتھ کہا جائے گا انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے بے قدر، ایک اندازے سے، وما امرنا الا واحدۃ، نہیں ہے ہمارا حکم مگر یک بارگی سے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کام کو ہم کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا، نہیں، یک بارگی سے کہتے ہیں کن، اور وہ کام ہو جاتا ہے کسی، تو فرمایا وما امرنا الا واحدۃ، نہیں ہے ہمارا حکم مگر یک بارگی ہے، کلمح بالبصر، جیسے جھپکنا آنکھ کا ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا، اس پہ کتنی دیر لگتی ہے، بس کام ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک، تباہ و برباد کیا تم جیسوں کو، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر وہ کام جس کو وہ کرتے تھے، فَعَلُوهُ، جس کو وہ کرتے تھے، فِي الزُّبُرِ، صحیفوں میں درج ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، اور ہر چھوٹا اور بڑا مستتر، وہ بات لکھی گئی ہے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز وہ لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، اور بے شک متقین پرہیزگار وہ جنات، باغات میں ہوں گے، و نہر، اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، سچائی کے بیٹھک میں ہوں گے۔ یہ بیٹھک سے ہماری یہ بیٹھک مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، اور بیٹھنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں، بیٹھک ہی تو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا فی مقعد صدق، سچائی کے بیٹھک میں ہوں گے، عند ملیک مقتدر، قدرت والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ چاچا ساجد مزے کر رہے ہوں گے ادھر، ٹھیک ہے نا، قدرت والے بادشاہ کے پاس، ہاں، عقیدہ توحید کا ہو، شرک عقیدے میں نہ ملا ہو، عقیدہ توحید ہو تو انسان سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ شرک ہے کیا؟ آپ کہیں گے یہ کوئی ہاتھی کا نام ہے، کوئی اونٹ کا نام ہے، آسان سی بات ہے، ہم ہر بیان میں یہی کہتے ہیں کہ بھائی شرک نہ ہو، ذرہ بر بھی ہو تو معافی کوئی نہیں ہے۔ اعمال ابو جہل کے بھی بہت زیادہ تھے، ابو طالب کے بھی بہت زیادہ تھے، ابو طالب پیغمبر کے دفاع کرتا تھا اور کہتا تھا تجھے کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا میرے ہوتے ہوئے، اور ایسے ہی ہوا، لیکن اس لیے اللہ کے رسول روتے تھے، درد زیادہ تھا کہ میرا یہ چاچا کلمہ پڑھ کے جائے دنیا سے، لیکن نصیب میں نہیں تھا۔ تو یہ شرک کیا ہے؟ اللہ کے صفات میں کسی ایک صفت میں اللہ کے غیر کو جو ہے نا شریک کر دینا۔ اب اللہ کی صفت ہے ما فوق الاسباب، سننا، کسی نبی ولی پیر فقیر کے متعلق یہ نظریہ بندہ رکھے کہ یہ بھی میری آواز سنتا ہے، یہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے، یہی شرک ہے، آسان سی بات ہے۔ اگر اس قسم کے اللہ کی صفات میں کسی ایک صفت میں اللہ کے مخلوق کو شریک کیا تو یہ مشرک ہے۔ اس چیز سے اگر پاک ہو تو چاچا شیر زمان غلطی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے۔ جب جہنم میں جائیں گے مومن بھی، بعض مومن بھی جائیں گے اپنی غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے، لیکن عقیدہ ان کا صحیح توحید والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جہنمی تانے دیں گے کہ تجھے تمہاری توحید نے کیا فائدہ دیا، ہم بھی جہنم میں تھے تسا بھی جہنم میں۔ اللہ جلال میں آ کے اعلان کرے گا میرے تمام موحدین کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے، وہ یہ اس وقت فائدہ دے گی نا۔ ہاں، بندہ نیک اعمال صالح اعمال بھی کرے اور ساتھ عقیدہ بھی توحید کا ہو تو مبارک ہو، لیکن غلطی کوتاہی ہو بھی جائے اللہ معاف کر دے گا۔ عقیدہ صاف ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کی نسلوں میں دین اسلام کو باقی رکھے۔